السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ بیان کا موضوع ہے وہ باتیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے، سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، کمنٹ کرے، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دے۔ وہ باتیں جن باتوں سے ہم لوگ غلط فہمی مبتلا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ رکھتا ہوں۔ اب اس کے علاوہ وضو کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا، لیکن کچھ باتیں ہیں جو بہت عام ہیں۔ پہلی چیز، شک سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں، تو شک سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یقین سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اسلام میں کوئی بھی عبادت شک کی بنیاد پہ ضائع نہیں ہوتی ہے۔ وضو عبادت ہے تو شک کی بنیاد پہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ کو شک ہو رہا ہے، شک کہ میرا وضو باقی ہے، نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، جب کسی کے پیٹ میں ہوا کی آواز آئے، ابھی ہوا خارج نہیں ہوئی، اس نے گیس پاس نہیں کیا، پیٹ میں آواز آئے، گڑ 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 ہوتا ہے پیٹ میں، تو کہا اس کا وضو ضائع نہ ہوا جب تک کہ دو چیزیں نہ ہو جائے۔ ایک، آواز نہ آ جائے، ظاہری آواز، پیٹ میں الگ آواز ہوتی، دوسرا بدبو نہ آ جائے، جب تک وضو نہیں ٹوٹا۔ سمجھ رہے آپ؟ کسی انسان کا شک میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف شک میں وضو توڑ دیتے، یار کچھ تو بھی ہوا، یقین نہیں ہے تو مت، وضو نہیں ٹوٹا آپ کا۔ پہلی چیز، شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص پیٹ کی آواز سے وضو کو ضائع نہ سمجھے جب تک کہ دو چیزیں نہ ہو جائیں، خود آواز نہ سن لے یا بدبو نہ آ جائے۔ ہو گیا، شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، پہلی چیز۔ دوسرا، قہقہے لگا کے ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسا کہ ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی جن کی آنکھ میں تکلیف تھی، وہ آنکھ کو ملتے ہوئے مسجد میں داخل لگے، صف کے سامنے سے ایک گڑھے میں گر گئے۔ ان کے گرتے کچھ صحابہ نے ہنسنا شروع کر دیا نماز میں، تو آپ نے کہا جس نے ہنسا وہ دہرائے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ روایت جس نے قہقہے لگائے وضو کرے اور دوبارہ نماز دہرائے۔ ہاں، قہقہے لگانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نماز میں کوئی بھی عمل نماز سے ہٹ کر ہونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو الگ مسئلہ ہے، نماز الگ مسئلہ ہے، ٹھیک؟ تو اس کا نماز ٹوٹیں گی، لیکن وضو کے تعلق سے وہ جو روایت ہے وہ صحیح روایت نہیں ہے، ٹھیک؟ چلیے آگے۔ تیسرا، لوگ سمجھتے ہیں کیا گناہ کو کرنے یا دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں۔ میوزک سن لیتے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں۔ کسی نے میوزک سنا، آپ سننے نہیں، آپ جا رہے ہیں، میں یہ نہیں موٹا مسلمان سنتا ہے، جا رہے ہیں، سنا نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو کسی گناہ کے دیکھنے یا کر لینے سے، مطلب کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیں، وضو کا الگ معاملہ ہے، گناہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے بہت سے لوگ جو سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے، کیا سطر کو دیکھنے سے اپنے یا کسی دوسرے کے وضو ٹوٹتا ہے؟ جیسا کہ کوئی بچہ آ گیا ننگا، میں خود نہانے گیا وہ اور نہانے کے بعد کپڑے بدل رہا ہوں، سطر دکھ گیا، تو آپ کے خود کے سطر کو دیکھنے سے یا دوسروں کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں ہاتھ لگنے سے ٹوٹتا ہے، دیکھنے سے نہیں۔ تیسرا، خون یا پیپ کے بہنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ تو نہیں، خون یا پیپ کے بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ صحابہ کی کئی روایت ہے کہ جنگ اور جہاد میں صحابہ ہوتے اور خون اور پسینے ان کے جسموں سے اور خون اور پیپ جسموں سے ٹپکتے، لیکن وہ نمازوں میں کھڑے ہوتے صفوں میں، جس میں سے ان کے صفوں میں سارے جنگ میں جہاد میں 4 مہینے زخم لگے ہوئے اور خون نکلتا، پیپ ٹپکتا، نماز پڑھتے۔ اور کوئی بھی ایک بات ہوتی نہیں ہوتا تو آپ سے فرماتے نا کہ تمہاری نماز نہیں ہو رہی، تمہارا وضو فلاں، یہ ایک بھی روایت ایسی ملتی نہیں خون میں۔ بلکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب خنجر مارا گیا، اسی حالت میں آپ نے نماز مکمل کی تھی، خون نکل گیا تھا نا، اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو عمر ابن خطاب کی نماز رضی اللہ عنہ کی نہیں ہو فجر کی ہو، لیکن آپ نے ویسے ہی کنٹینیو کی، اس کو اندازہ لگائیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ٹخنوں کے نیچے یا کپڑے لٹکانے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانا ایک گناہ ہے، سنگین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس سے وضو کا تعلق نہیں، یاد رکھیں۔ وہ روایت جو آتی ہے جس نے اپنے لیزار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا اس کا وضو نہیں، وہ روایت ضعیف ہے، یاد رکھیں۔ علامہ ناصر البانی نے پہلے اس کو انشاءاللہ حسن کہا تھا، لیکن بعد میں اپنی تصنیف میں انہوں نے اس کو ضعیف کہا۔ تو لہٰذا ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکنا گناہ ہے، لیکن اس سے وضو کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح منہ بھر کر خے کرنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ تو نہیں، منہ بھر کر تھوڑی خے یا خے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیں، ٹھیک؟ اسی طرح کیا عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ تو نہیں، عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یاد رکھیں کہ اگر خالی کوئی ٹچ کر لے چھونے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک صحیح روایت ثابت ہے، بلکہ دو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی حالت میں تھے، گھر سے جا رہے تھے اور گھر سے جاتے جاتے اپنی ایک بیوی کو آپ نے بوسہ لیا، وضو کی حالت میں، سمجھ رہا، آپ نے بوسہ لیا جاتے جاتے وضو سے۔ اس سے پتہ چلا، بہرحال معاملہ وضو کا اس میں، لیکن اس سے پتہ چلا کہ اگر شوہر اپنے گھر سے جا رہا ہے اور بیوی ہے تو اس کو فیئرویل کے لیے وہ جو ہے اس کو بوسہ لے سکتا ہے۔ ہم کو انگریز سکھا رہے الگ بات ہے، لیکن ہماری شریعت نے ہم کو محبت کا طریقہ بھی سکھایا کہ اپنے بیویوں سے کیسی، بچوں سے کیسی محبت کی جاتی،
ہے نا. یہ بڑی اہم چیز ہے. انشاءاللہ میں ایک عنوان تیار کر رہا ہوں آداب الزفاف پر. بہرحال عنوان بہت سے لوگوں کا اچھمبا لگے گا لیکن انشاءاللہ میں اس کو پریپیئر کر رہا ہوں کہ ایٹیکیٹس آف سیکس ان اسلام, کہ اسلام میں مباشرت کے کیا آداب ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے. اس نے اہم موضوع کو ہم نے مکمل ترک کر دیا جس کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا نقصان اس امت اٹھا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول یاد رکھیے, یہ معاملات سے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ بہت سے لوگ پریشان تھے, یار میری بیوی جو ہے میرے کو تنگ کر کے رکھ دی, بس وقت دو بولتی. یاد رکھیے عورتیں ہم سے وقت نہیں چاہتی ہے, عورتیں ہم سے ہمارا تھوڑا سا اچھا وقت چاہتی ہے بس. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کے پاس داخل ہوتے رات میں تو اس کو اتنی دیر بوسہ لیتے. آپ کو شاید بہائی لگیں گی لیکن یہ حقیقت ہے. یاد رکھیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا. یہ نبی نمونہ تھا ہمارے لیے کہ اتنی دیر بوسہ لیتے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی اہلیہ بس کے الفاظ ادا کرتی. فنش. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ مطلب ایسی محبت کا اظہار کرتے کہ عورت اپنی طرف سے کہتی بس مجھے محبت کا اظہار ہو گیا, دس از انف, میرے لیے فنش. بس کے الفاظ آتے ہیں. اندازہ یہ ہے طریقہ. تو عورتیں ہم سے وقت نہیں چاہتی, ہمارا اچھا وقت چاہتی ہے, تھوڑا وقت لیکن اچھا وقت دیجیے. تو آج کے اس دور میں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے یہ تو غیر اسلامی ہے, انگریز ہم کو سکھا رہے کہ جاتے وقت یہ کرنا وہ کرنا. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے کبھی تو اپنی بیوی کو بوسہ لیتے. تو اس سے پتہ چلا اگر عورت کو چھونے سے وضو, میں نے روایت اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, اس لیے کہ رسول اللہ بوسہ لیتے نا, بوسہ لینے میں ظاہر سے چھونا شامل ہوتا ہے. تو بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا اس سے. جو غلط فہمی ہے وہ دور کرنے کے لیے. دوسری چیز وضو کب مستحب ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.